حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے اس میں دربار میں جب گئے، نمرود کے دربار میں گئے تو نمرود سے کہنے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کو موت دیتا اور جو ہے وہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے. تو وہ کیا کہنے لگا؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو موت دے دی، اور یہ دوسرے والا جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی اس کو کہا جا تجھے آزاد کر دیا. بادشاہ کہنے جا تجھے آزاد کر دیا، کہا یہ دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی. اللہ کے پیغمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. تو کہہ رہا ہے نا کہ میں نے ایک کو زندگی دے دی ایک کو موت دے دی، میرے رب کی شان یہ ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کا منہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا. بولا اب کیا کروں؟ کہا اگر تو رب ہے، میرا رب ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو پھر ادھر سے نکال کے دکھا. تو اس کے کان کھڑے ہو گئے، بولا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے. تو رب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے. اصحاب کہف کا آپ نے نام سنا، ایک بادشاہ سے پریشان ہو کے وہ کچھ لوگ 7 یا 9 لوگ ایک غار میں جا کے پناہ لے لی. ان کے ساتھ میں ان کا کتا بھی تھا. بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس طرف میں نہیں جاؤں گا، بس ختم کر رہا ہوں. وہ بادشاہ کے در سے جا کے غار کے اندر سوئے، اور کسی نے غار کے آگے جو ہے وہ منہ بند کر دیا، چنائی کر دی. وہ اس غار کے اندر 309 سال تک سوتے رہے. 309 سال تک اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، اور 309 سال بعد ایک کی نیند کھلی. اور جب وہ بازار اٹھے تو محسوس کیا کہ یار بھوک لگی ہوئی ہے، تو کیا کریں؟ کہا تو جا دیکھ وہ بادشاہ بھی ہے کہ نہیں ہے جو ہم پہ ظلم کرتا ہے. یہ اللہ کے ماننے والے لوگ تھے. وہ بادشاہ یہ کہتا تھا کہ تم میری بارگاہ میں سجدہ کرو، مجھے رب مانو. تو یہ جو ہے وہ اس کے ڈر سے نکل گئے. تو اب اس کی جیب میں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، بازار میں گیا. بازار میں جب جا کے دکان والے کو پیسہ دیا، اور پیسہ دینے کے بعد کہا کہ مجھے روٹی چاہیے، وہ دیکھ کے حیران رہ گیا. بولا وہ اس کے پاس کوئی خزانہ نکل آیا پرانا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہم 309 سال سوئے رہے. اس نے سوچا کہ صبح سوئے تھے، شام والے ٹائم اٹھ گئے. وہ سکہ دیکھا تو 300 سال پرانا. ساروں پھر بادشاہ کوئی نیا بادشاہ آ گیا تھا جو ایماندار تھا، اللہ پہ ایمان رکھتا تھا. اس تک خبر پہنچی، اس نے جا کے تحقیق کرائی ساری. تو ایک کوئی بکریاں چرانے والا بندہ تھا بیچارہ، جب ان کے آگے اس نے دیوار چنی تھی تو اس تاریخ کو لکھ کے ایک تختی لے کے صندوق کے اندر ڈال کے اس کے ساتھ ہی اس نے دیوار میں لگا کے چن دیا تھا، تاکہ جب کھلے تو لوگوں کے سامنے ان کی ڈیٹ اور برتھ رہے، بھائی اس تاریخ کو یہ اس میں بند کیے گئے تھے. بادشاہ نے جب وہ نکالا سارا کچھ تو دیکھا او ہو یہ تو 309 سال پہلے کوئی ظالم بادشاہ تھا، اس کے ٹائم پہ یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں. اور اس کو جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ اور یقین ہو گیا کہ رب جو ہے وہ کسی کو بھی چاہے تو موت دے سکتا ہے، جس کو چاہے 300 سال بعد بھی زندہ کر سکتا ہے. تو ان کا اور بھروسہ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ اور ہو گیا. اور جب ان کو پتہ چلا کہ ہم 309 سال تک یہاں پہ سوئے رہے، 309 سال تک، تو یقیناً رب کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. وہ جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے جو ہے دولت دے، جس کو چاہے نہ دے. ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم رب کی عبادت کریں، صحیح معنوں میں رب کی عبادت کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر کیا کریں؟ ایمان رکھیں، اس کو حق جانیں. ذرہ برابر بھی دل میں شک آیا تو سارا ایمان کا بیڑا کر گیا، پھر ایمان نہیں ہے، پھر مومن نہیں ہے. اتنی مثالیں میں نے قرآن سے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ نے کتنے لوگوں کو 100 سال بعد، کسی کو 300 سال بعد کس طریقے سے اللہ نے زندہ کیا. سمپل سی بات ہے، جو رب پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے. ایک پانی کا گندا قطرہ ہی تو ہوتا ہے جس سے انسان ماں کے پیٹ میں اس کی شکل بنتی ہے، صورت بنتی ہے، سارا کچھ ہے. جو رب ماں کے پیٹ میں اتنی خوبصورت شکل بنا سکتا ہے، انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں.